السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کے گوش و گزار کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتش کدے سے نکلنے کے بعد پہلا نکاح کب اور کہاں ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ مسلسل 40 دن تک آتش نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے اور وہ ملک شام کی طرف چل دیے اور وہاں جا کر ایک شہر خزائن الوجہ کہا جاتا ہے، آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچ کر دیکھا کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج تک سارے عالم میں کوئی نہیں، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کو خوستگاری کرتے ہیں، اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواہشیں لے کر اور تاج زری سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہ زرعی جوہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے اور وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور جوہرات کے تھال کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود جا تخت پر بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی تھی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نور ڈالا نمودار ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا ہے، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے شادی کروائی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی گئیں اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانت سائرہ خاتون اور حوا علیہم السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا الا ماشاء اللہ، اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگر چھوڑے گا تو ٹھیک، وگرنہ بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، روسے لوگ کا بہت زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد اس طرف مائل ہوگا، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس پر محصول لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر امر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر سوار کر دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں دوں گا، اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہو کر معلوم کرنے کی کوشش میں پڑ گئے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بلا اصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال و حسن سے مملوء آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے،
جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے